بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے بیٹے کو خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے 10 قیمتی نصیحتیں۔ امام احمد بن حنبل نے اپنے بیٹے صاحبزادے کو شادی کی رات 10 نصیحتیں فرمائیں۔ ہر شادی شدہ مرد کو چاہیے کہ ان کو غور سے سنیں اور اپنی زندگی میں عملی طور پر اختیار کریں۔ انہوں نے کہا، میرے بیٹے، تم گھر کا سکون حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اپنی بیوی کے معاملات میں ان 10 عادتوں کو نہ اپناؤ، لہٰذا ان کو غور سے سنو اور ان پر عمل کا بھی ارادہ رکھو۔ پہلی 2 تو یہ کہ عورتیں تمہاری توجہ چاہتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ تم ان سے واضح الفاظ میں محبت کا اظہار کرتے رہو، لہٰذا وقتاً فوقتاً اپنی بیوی کو اپنی محبت کا احساس دلاتے رہو اور واضح الفاظ میں اس کو بتاؤ کہ وہ تمہارے لیے کس قدر اہم اور محبوب ہے۔ اس گمان میں نہ رہو کہ وہ خود سمجھ جائے گی۔ رشتوں کو اظہار کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔ یاد رکھو، اگر تم نے اس اظہار میں کنجوسی سے کام لیا تو تم دونوں کے درمیان ایک تلخ درار آ جائے گی جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہے گی اور محبت کو ہمیشہ کے لیے ختم بھی کر سکتی ہے۔ تیسری نصیحت انہوں نے کی، عورتوں کو سخت مزاج اور ضرورت سے زیادہ محتاط مردوں سے کوفت ہوتی ہے، لیکن وہ نرم مزاج مرد کی نرمی کا بے جا فائدہ اٹھانا بھی جانتی ہیں، لہٰذا ان دونوں صفات میں اعتدال سے کام لینا تاکہ گھر میں توازن قائم رہے اور تم دونوں کو ذہنی سکون حاصل ہو۔ چوتھی نصیحت انہوں نے کی تھی، عورتیں اپنے شوہر سے ہی وہی توقع رکھتی ہیں جو شوہر اپنی بیوی سے رکھتا ہے، یعنی عزت، محبت، بڑی باتیں، ظاہری جمال، صاف ستھرا لباس اور خوشبودار جسم، لہٰذا ہمیشہ اس کا خیال رکھنا۔ 5ویں بات یاد رکھو کہ گھر کی 4 دیواری عورت کی سلطنت ہے۔ جب وہ وہاں ہوتی ہے تو گویا وہ اپنی مملکت کی تخت پر بیٹھی ہوتی ہے۔ اس کی اس سلطنت میں بے جا مداخلت ہرگز مت کرنا اور اس کا تخت چھیننے کی کوشش کبھی مت کرنا۔ جس حد تک ممکن ہو گھر کے معاملات اس کے سپرد کرنا اور اس میں تصرف کی اس کو آزادی دینا۔ لہٰذا جتنی بھی آپ کو نصیحتیں 5 اوپر جو نصیحتیں کی گئی ہیں ان پر تفصیل سے غور کیجیے گا۔ ویڈیو کو سکپ کرنے سے پہلے اپنی ذاتی زندگی میں بھی غور کیجیے گا اور اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ ہر بیوی اپنے شوہر سے محبت کرنا چاہتی ہے، لیکن یاد رکھو اس کے اپنے جو ماں باپ ہیں، بہن بھائی اور دیگر گھر والے بھی ہیں جن سے وہ تعلق نہیں ہو سکتی اور نہ ہی اس سے ایسی توقع جائز ہے، لہٰذا کبھی بھی اپنے اور اس کے گھر والوں کے درمیان مقابلے کی صورت پیدا نہ ہونے دینا، کیونکہ اگر اس نے مجبوراً تمہاری وجہ سے تمہاری خاطر اپنے گھر والوں کو چھوڑ بھی دیا تو وہ پھر بھی بے چین رہے گی اور اس بے چینی کی وجہ سے بالآخر تم سے وہ دور ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے۔ بلا شبہ 7ویں نصیحت کو ذرا غور سے سنیے گا۔ بلا شبہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور اسی میں اس کا حسن بھی ہے۔ یہ ہرگز کوئی نقص نہیں ہے، وہ ایسے ہی اچھی لگتی ہے، اس طرح جس طرح بھویں گولائی میں خوبصورت معلوم ہوتی ہیں، لہٰذا اس کا ٹیڑھا پن سے فائدہ اٹھاؤ اور اس کے حسن سے لطف اندوز ہو۔ اگر کبھی اس کی کوئی بات آپ کو ناگوار بھی لگے تو اس کے ساتھ سختی اور تلخی سے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کبھی بھی نہ کرنا۔ اگر ایسا کرو گے تو وہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گی اور اس کا ٹوٹنا بالآخر طلاق تک کی نوبت لے جائے گا، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایسا بھی نہ کرنا کہ آپ جس طرح کے کچھ عورتیں اس طرح کی بھی ہوتی ہیں کہ اس کی ہر غلطی اور بے جا بات مانتے ہی چلے جاؤ، ورنہ وہ مغرور ہوتی چلی جائیں گی جو اس کے اپنے لیے خود ہی نقصان دہ ہے۔ لہٰذا معتدل مزاج رہنا اور حکمت سے معاملات کو چلانا،
8वीं नसीहत जो उन्होंने की थी, उन्होंने कहा था कि जौहर की नाकदरी और नाशुक्री अक्सर औरतों की जो फितरत होती है। अगर सारी उम्र भी इस पर नवाज़ें करते रहें, उस पर मेहरबानियाँ करते रहें, लेकिन कभी कोई एक दिन थोड़ी सी भी कोताही हो जाए और वो यही कहेगी तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, तुमने मेरी कभी कौन सी बात मानी है आज तक। लिहाजा उसकी इस फितरत से ज़्यादा परेशान मत होना और ना ही उसकी इस वजह से मोहब्बत में कमी करना। ये एक छोटा सा ऐब है इसके अंदर, लेकिन इसके मुकाबले में इसके अंदर बेशुमार खूबियाँ भी हैं। बस तुम उन पर नज़र रखना और अल्लाह ताला की बंदी समझकर इससे मोहब्बत करते रहना और हकूक़ अदा करते रहना। 9वीं जो उन्होंने नसीहत की थी वो ये थी कि हर औरत पर जिस्मानी कमज़ोरी के कुछ अयाम आते हैं। इन अयाम में अल्लाह ताला ने भी इसको इबादत में छूट दी है, इसकी नमाज़ें माफ़ कर दी हैं, इसको रोज़ों में उस वक़्त तक ताख़ीर की इजाज़त दी है जब तक वो दोबारा सेहतयाब ना हो जाए। बस इन अयाम में तुम उसके साथ वैसे ही मेहरबान रहना जैसे अल्लाह ताला ने इस पर मेहरबानी की है। जिस तरह अल्लाह ताला ने इस पर से इबादत हटा ली हैं, वैसे ही तुम भी इन अयाम में उसकी कमज़ोरी का लिहाज रखते हुए उसकी ज़िम्मेदारियों में कमी कर दो, इसके काम काज में उसकी मदद करो और उसके लिए सहूलियात पैदा करो। आखिर में बस ये बात याद रखो कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे पास एक कैदी है जिसके बारे में अल्लाह ताला तुमसे सवाल करेगा। बस उसके साथ इंतहाई रहमो करम का मामला रखना। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी